والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع رضوِ کار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے 391 ہے۔ یہ روایت بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور کتاب الایمان کے اندر موجود ہے۔ سیدنا طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے یہ کہا نا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ جن باطل خداؤں کی عبادت کرتا تھا اس کا انکار کر دے، تو اس نے اپنے مال اور اپنی جان دونوں کو محفوظ کر لیا۔ کل جو ہماری حدیث گزر چکی، یہ روایت اس سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ کلمے کے دو جز ہیں، پہلا جز تو ہے لا الہ الا اللہ، جس طرح کہ اور دیگر احادیث میں آیا ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس سے فقط اتنا کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ بس وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دے۔ ایک کلمے کا تذکرہ ہو رہا ہے اور دوسری بات اس میں پوشیدہ ہے، جو صرف فقط اس بات کا تو انکار کرے کہ وہ کہے کہ لا الہ الا اللہ لیکن محمد رسول اللہ کی شہادت نہ دے، تو وہ مسلمان بولیے نہیں ہے۔ تو کامل مسلمان وہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے، فقط اتنا کہا ہے الحمد شریف پڑھنی ہے، یہاں ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تو اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ پوری پڑھنی ہے، الحمد شریف پوری پڑھنی ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب سمجھیے، جب کہا جا رہا ہے جس نے کہا ہے لا الہ الا اللہ فقط اتنا تذکرہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ کہ تو نے پورا کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے اس بات کی شہادت دے دی اس نے اپنا ایمان اور اپنا مال اور اپنی جان کو کیا کر لیا، بولیے محفوظ کر لیا۔ اب اس میں ایک نفیس نقطہ بھی دیکھی کیا ہے، یہ دو جملوں پر دو جز پر مشتمل ہے اور دونوں کے کلمے جو ہیں 12 ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے کلمے بھی 12 ہیں اور محمد رسول اللہ کے کلمے بھی 12 ہیں، یعنی کہ 12 حرف پر یہ مشتمل ہے اور 12 حرف پر یہ جملہ مشتمل ہے۔ جب 12 اور 12 کو جمع کیا جائے تو کتنے بنتے ہیں، بولیے 24 بنتے ہیں۔ اور دن میں گھنٹے کتنے ہیں، 24 گھنٹے ہیں۔ اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر ہو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ جہاں تم نے رب کی پاکی بیان کرنی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، صبح و شام درود و سلام بھی پڑھا کرو، رسالت کی گواہی بھی دو، ان کی عظمت و شان بھی کرو، بیان کرو۔ ایک تو یہ ہے، بعض لوگوں کو ہچکی آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی یاد کر رہا ہے، بڑے مشہور بات یہ عوام الناس مشہور ہے، مجھے ہچکی آتی ہے تو مجھے شاید کوئی یاد کر رہا ہے۔ یہ کوئی شریعت کا پیمانہ نہیں ہے کہ جسے کوئی یاد کر رہا ہو، لیکن ہاں یاد ضرور کرتا ہے۔ جانتے کون قبر یاد کرتی ہے، موت یاد کرتی ہے، انسان تو نے ایک دن یہاں آنا ہے اور تو اپنی موت اور قبر کو بھول بیٹھا ہے۔ قبر پکارتی ہے دن میں کئی مرتبہ، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے گھر والے، میرے عزیز، کوئی دوست، رشتہ دار، احباب مجھے یاد کر رہا ہے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا جب ہچکی آئے تو کیا کہو گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو گے۔
کیونکہ مرنے سے پہلے ہچکی آئے گی، اور اگر عادت بنی ہوئی ہوئی آپ کی تو پھر آپ کلمہ ہی پڑھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فائدہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور یاد ہوگا ہم نے ایک پورا مکمل میرا ایک لیکچر ریکارڈ کرایا تھا، وہ تھا اولاد کی تربیت اور والدین کی ذمہ داریاں، اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ مختلف چینلوں پہ بھی میں نے یہی اس پروگرام کو ریکارڈ کرایا۔ تو حضرات گرامی، اس میں پہلا لفظ کیا تھا کہ ہم جب بچے سے بات کریں تو پہلا جملہ کیا سکھائیں؟ جب بچہ مسکرانا شروع کرے ہلکا سا، یہ مسکراہٹ اس بات کی علامت ہے اب تمہاری گفتگو کو اس نے سمجھنا شروع کیا ہے۔ تو اس عالم میں ہم کیا کہیں گے؟ اس کے سامنے ورد کریں گے، کون سا؟ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے۔ جب الا اللہ کا ورد کریں گے، اس کی زبان سے یہی پہلا کلمہ نکلے گا تو عادت ایسی پختہ ہو جائے گی، پہلا بھی یہی ہوگا تو آخر بھی یہی ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کلمہ طیبہ کی 2 تسبیح پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی 2 تسبیح پڑھیں، معمول زندگی بنا لیں، پھر اس کے فوائد دیکھیں، اس کے زندگی میں فوائد دیکھیں تو انشاءاللہ آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل نہ ہوں، مشکلات سے نجات نہ ملے، یہ بد راستوں کو کھول لیتا ہے۔ یہ ایسا جامع یہ کلمات ہیں جو مشکلات سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ زور اثر ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان کلمات کو پڑھتے رہیں، ورد میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔